بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیداً و مصلیاً اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7. شریبہ یشربو کے معنی پینے کے ہوتے ہیں، اور کتا جو منہ ڈالتا ہے برتن میں تو اس کے لیے 3 لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک بولتے ہیں ولغا. ولغا یہ فتحہ سے آتا ہے جب کتا اپنی زبان سے پیے. اذا شریبہ بطرف لسانہ، جب اپنے زبان کے کنارے سے پیے اسے ولغ کہتے ہیں. اور ایک لفظ آتا ہے لعیقہ. لعیقہ یہ باب سمیع سے آئے گا. لعیقہ یلعقو، اگر سیال نہیں ہے، سوکھی چیز میں منہ ڈالا ہے تو اس کو لعیق کہتے ہیں. اور ایک لفظ آتا ہے لحسا. لحسا یلحسو، اگر برتن خالی ہے اور اس میں منہ ڈال دیا تو اس کو لحس کہا جاتا ہے. یہاں پر جو شریبہ اور ولغا ہے دونوں لفظ حدیث میں آیا ہے. شرب خاص ہے اور ولغ عام ہے. فَلْيُرِقْهُ، کتا اگر کسی سیال چیز میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کو گرا دینا چاہیے، کیونکہ اس کی زبان میں ریبس ہوتے ہیں جو پانی میں مل سکتے ہیں، اور پھر جو اس پانی، دودھ یا شہد وغیرہ کو پیے گا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور ہر کتے کی زبان میں ریبس نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں اور یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اگر سوکھی چیز پر کتا منہ مارتا ہے تو جہاں تک کھایا ہے اس کو پھینک دیں گے. اس کے بعد باقی قابل استعمال ہوگا اسے استعمال کر سکتے ہیں. اگر طبیعت نہیں گوارا کرتی ہے اور نفرت محسوس کرتا ہے تو پھر اسے اٹھا کر کے اپنی بکری کو، مرغیوں کو یا ایک ہی جانوروں کو کھلا دے، لیکن ضائع نہ کرے. 7، جس برتن میں کتا منہ ڈالے اس کو 7 بار دھلیں گے اور 1 بار مٹی سے دھلیں گے. کئی روایتوں میں کئی طرح کے الفاظ آئے ہیں. احداہن، اولاہن، اخراہن. تو ایک روایت میں ہے احداہن، یہ مبہم ہے. اولاہن او اخراہن یہ معین ہے لیکن او کے ساتھ آیا ہے. تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یا تو پہلے مٹی سے دھل دے یا بعد میں دھل دے، یا یہ کہ یہاں او تخیر کے لیے ہے. آدمی کو اختیار ہے جیسے حالات ہوں اسی اعتبار سے پہلے مٹی، تطریب اس کو کہتے ہیں، مٹی لگائے، خوب رگڑ کر کے پھر پانی سے دھلے. ایک خاص بات اور سائنسی تحقیق کی ایک شہادت، کتے کے منہ میں ریبز ہوتے ہیں. جب یہ سیال چیز منہ میں ڈالتا ہے یا کسی کو کاٹ لیتا ہے تو وہ خون یا دودھ یا پانی میں مل جاتے ہیں. اگر اس کو کسی نے پی لیا تو پیٹ میں جا کر ان کا فرٹیلائزیشن شروع ہو جاتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں زراعہ، فرٹیلائزیشن. اب وہ پیٹ کی گرمی پا گیا، اب وہاں وہ بڑھے گا. بڑھتے بڑھتے اس کے اندر جو جراثیم ہے وہ پھوٹ جاتا ہے، اور وہ جو جراثیم ہوتا ہے وہ پلہ ہوتا ہے، پلے کی شکل میں ہوتا ہے، اور جب وہ پھوٹ کے نکلے گا تو بڑے مسائل پیدا کرے گا. یہاں پر میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اگر کسی کو پی لیا تو پیٹ میں جا کر ان کا فرٹیلائزیشن ہو جاتا ہے، اس کی گرمی سے پھر بڑھنے لگتا ہے، اور وہ بڑھ کر اپنی مدت پہ آ کر کے پھوٹ جاتا ہے اور پلے کی شکل میں نکل آتا ہے، اور آدمی باولا ہو جاتا ہے، بھونکتا ہے
پیٹ کے پلے اس کا کلیجہ تک کھا جاتے ہیں اور یہ آدمی تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ ایسے ایک آدمی کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ دقت اس وقت ہوتی ہے خاص طور سے جب کتا پاگل ہو، اور میرے والد صاحب کو ایک بار کتے نے کاٹ لیا تھا، ان کو کافی پریشانی ہوئی تھی، پھر ان کو کوئی دوا دی گئی تھی اور قے ہوئی تھی، اس قے میں ہم کو پلے دکھے تھے، قے ہو گئی، سب باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد میں ہم نے، ہماری والدہ رحمہ اللہ نے اور دوسرے لوگوں نے لکڑی سے ادھر ادھر کر کے دیکھا اور بتایا، کہا دیکھو یہی پلے ہیں اور یہ سب کھا لیتے۔ تو بہرحال یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ہم جس سائنسی تحقیق کی بات ابھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 1986 کے آس پاس ہم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیت الحدیث میں زیر تعلیم تھے۔ ایک بار النادل ادبی میں ڈاکٹر عبد المجید زندانی کا محاضرہ تھا۔ اس وقت یہ مکہ میں اعجاز علمی کے ذمہ دار تھے، رابطہ عالم اسلامی کے تحت اعجاز علمی ہے، اس وقت وہ اس کے ڈائریکٹر تھے، اور یہ زندانی صاحب یمن کے ہیں اور اعجاز علمی کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے بتایا اپنے محاضرے میں کہ یورپ کے سائنسداں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الذبابہ، کتے کے منہ ڈالنے پر 7 بار دھلنے اور کچھ دوسرے ایسے مسائل جن کا تعلق میڈیکل اور سائنس سے ہے، اس پر بہت اعتراض کرتے ہیں اور ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں فرانس گیا اور یورپ کے بہت سے سائنسدانوں کو ایک لیب میں اکٹھا کیا، کتا لایا گیا، اس نے ایک برتن میں چاٹا، مائکروسکوپ سے پھر دیکھا تو اس پر ریبیز دکھ رہے تھے، اس پر پانی ڈالا، اس کے بعد دیکھا تو ریبیز اپنی جگہ پر تھے، 7 بار پانی ڈالا اور 7 بار چیک کیا تو ریبیز اپنی جگہ پر تھے۔ جب مٹی سے اس کو رگڑ دیا اور پھر پانی سے دھو دیا گیا تو برتن بالکل صاف ہو گیا اور کوئی چیز نہیں دکھی۔ مکھی کے پنکھ کو چیک کیا گیا تو بالکل ویسے ہی ملا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تب ان لوگوں کی آنکھیں کھلی اور وہ معتدل ہو گئے۔ ایک اور انکشاف، کتا کے منہ ڈالنے پر 7 بار دھلنے کی وجہ بعض سائنسدانوں نے یہ بتائی ہے کہ اکثر کتوں کے پیٹ میں بہت باریک کیڑا ہوتا ہے، جب یہ پاخانہ کرتا ہے تو بڑی مقدار میں اس کے ساتھ اس کے انڈے بھی باہر نکلتے ہیں اور اس کے پاخانہ کے راستے کے آس پاس بالوں میں چپک جاتے ہیں۔ جب کتا اپنے پچھلے حصے کو صاف کرنا چاہتا ہے تو اسے زبان سے چاٹتا ہے، اس سے یہ انڈے منہ اور زبان میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ کتا جب کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے یا اسے پیتا ہے یا اس کتے کو کوئی انسان چومتا ہے جیسے انگریز کرتے ہیں یا ان کی نقالی کرنے والے تیسری دنیا کے لوگ، تو ایسا کرنے سے ان کے انڈے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر معدہ کے اندر بڑھنے لگتے ہیں اور ایک مدت کے بعد وہ کیڑا باہر نکل آتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یورپ کے ڈاکٹر اس کو جانتے ہیں، یہ کیڑے کس کتے کے پیٹ میں پائے جاتے ہیں اور کس کے اندر نہیں پائے جاتے، اس کا پتہ لگانا بڑا کٹھن ہوتا ہے کیونکہ اس میں لمبا وقت لگے گا اور اس کی تحقیق کے لیے جس مشین کا استعمال کیا جائے گا اس کو کم ہی لوگ استعمال کر پائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے ناپاک قرار دینا اور جس برتن میں منہ ڈالے اسے 7 بار دھلنا اور جس پانی یا دودھ میں ڈالے اسے گرا دینا، آپ کا یہ فرمان بہت حکمت پر مبنی ہے اور بڑا معنی خیز ہے۔
اور اس میں بہت حکمت ہے۔ یہ تحقیق الاحکام کے حاشیہ میں ہے، اس کو امام عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے میرات المفاتیح میں نقل کیا ہے۔ دیکھیں میرات المفاتیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351 352 ایڈیشن 1973۔ ایک فتویٰ، کتا نجس ہے، دوسرے نجاسات کی طرح اس کے جھوٹے سے طہارت ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر نجاست نہ ہوتی تو اس کے برتن میں منہ ڈالنے سے اسے صاف کرنے کا کوئی معنی نہ ہوتا۔ یہ اتنی عبارت معالم السنن کی ہے، معالم السنن للخطابی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ اور ابن حجر کہتے ہیں کہ کتے کو نجس بتانے کی علت زیادہ قوی ہے کیونکہ وہ منصوص کے معنی میں ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276۔ شیخ ابن باز کا فتویٰ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے ایسے ہی فتویٰ پوچھا گیا تھا، ممکن ہے کہ یہ نور علی الدرب کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، تو اس میں انہوں نے کہا تھا آپ کو وضو کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کتے کی کوئی مرطوب چیز لگ جاتی ہے تمہارے کپڑے میں تو اس جگہ کو دھلنا پڑے گا۔ اگر کتے کا سوکھا جسم لگتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر اس کا پیشاب یا لعاب لگتا ہے تو جہاں لگا ہے اس کو 7 بار دھلنا ہوگا، 1 بار مٹی سے، شروع میں مٹی سے دھلنا افضل ہے۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اگر کتے نے بکری مرغی کو کاٹ لیا یا گائے اونٹ کو کاٹ لیا تو اس کے گوشت کو کچا نہیں کھائیں گے، اس کو کھولا کر بوائلنگ پوائنٹ تک لے جائیں گے، جب کھولنے لگے گا تب کھائیں گے۔ کھولنے سے اس کے ریبیز مر جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے آرام کے ساتھ کھائیں گے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ یہ جانوروں کو کاٹ لیتے ہیں اور قصاب لاتے ہیں، کاٹ کے بیچ لیتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی بیمار نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ کچا گوشت عام طور سے کوئی نہیں کھاتا ہے، پکا کے کھاتا ہے، اس کے سارے ریبیز مر جاتے ہیں۔ شکار کا جانور، شکار ایک ضرورت تھی اور بہت سے لوگوں کی معیشت اور زندگی اس سے مربوط تھی، تو ان کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھ کر کتے سے شکار کی اجازت دی گئی۔ اسلام بہت روشن خیال دین ہے اور روشن خیال مذہب ہے، اس نے اس کی اجازت دی، پر اس کا گوشت خوب پکا کر کھائیں گے تاکہ اس کا ریبس اگر ہے تو وہ اثر انداز نہ ہو۔ اس کے بعد میں ہماری جو حدیث ہے، حدیث نمبر 173، اس حدیث میں یہ بات آئی ہے، کل بھی میں اس حدیث کا ترجمہ کیا تھا کہ ایک آدمی نے کتے کو دیکھا، وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اس آدمی کو رحم آیا، ترس آیا۔ تو اسلام رحم کا دین ہے، کرم کا دین ہے، امن و امان کا دین ہے، امن و سلامتی کا دین ہے۔ اسلام مرد پر رحم کرتا ہے، عورت پر کرم کرتا ہے اور جانوروں پر، پرندوں پر بھی احسان کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے اس آدمی کو ترس آیا ایک کتے پر، پیاسا کتا ہے، انہوں نے اپنا موزہ لیا، وہاں پر کنواں تھا دیکھا اور وہ کنویں ہی کے پاس وہ پانی تھا، کیچڑ تھا، تو اس میں اتر گئے، اتر کر کے پانی بھرا، پھر منہ میں اس کو پکڑا موزے کو اور آگے اور اس کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں شکرہ جو ہے نا، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اثنى علیہ فجزاءہ علی ذلک، اللہ نے اس کی تعریف کی، اس پر اس کو بدلہ دیا، اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہاں پر جو الفاظ ہیں سرا
गीली मिट्टी, अत्तराबुन्नदा गीली मिट्टी, अल-आतश तो वो हाँफ रहा था। एक रिवायत में है कि वो मुंह खोले था, जुबान लटकाए था और प्यास की शिद्दत की वजह से वो परेशान था। बेसबबिल आतश, प्यास की शिद्दत की वजह से। इससे बाद लोगों ने ये इस्तिदलाल किया है कि कुत्ता पाक है, लेकिन ये इस्तिदलाल ज़ईफ है, क्योंकि इस बात का एहतिमाल है कि कुत्ते को किसी बर्तन में पानी डाल दिया हो, जो पानी दिया तो किसी बर्तन में दिया हो और उससे कुत्ते ने पिया हो, या मोजे में पिलाया हो और बाद में मोजा धुल लिया हो, या मोजे में पिलाया हो और उसके बाद उसे इस्तेमाल ही न किया हो, उसको फेंक दिया हो। इसके बाद में हदीस नंबर 174 है, इसमें भी वही बात है कि कुत्ते मस्जिद नबवी में आते थे, जाते थे, पेशाब भी कर देते थे और उसको धुला नहीं जाता था और उस पर पानी वगैरह नहीं मारा जाता था। तो कुत्ते मस्जिद नबवी में आते जाते थे, ये इब्तिदा इस्लाम का वाक़या है। इसके बाद मसाजिद की तकरीम, तत्हीर और इसमें दरवाज़ा लगाने का हुक्म आया है और हर तरह से इनको महफूज कर दिया गया है। और उसके बाद में जो हदीस नंबर 175 है, उसमें जो मसाइल है वो ये कि जब तुम अपना सधाया हुआ कुत्ता शिकार पर भेजो और वो कत्ल कर दे, तो जब भेजेंगे तो उस पर बिस्मिल्लाह कहेंगे और उसने शिकार जाकर के पकड़ा और मार दिया तो उसको खा सकते हैं। उसका पकड़ लेना यही ज़बीहा के कायम मकाम है। और जब कुत्ते ने खा लिया, यानी पकड़ा और खाया नहीं, तो उसको खाएंगे। और अगर पकड़ा और खा लिया तो तुम उसको ना खाओ, उसने शिकार अपने लिए किया है और अपने लिए पकड़ा है। यहाँ पर जो रावी हैं अदी बिन हातिम, वो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं अपना शिकारी कुत्ता भेज देता हूँ, कुत्ते गए, हाँ दूसरे भी कुत्ते आ गए, अब ये नहीं पता है कि किस कुत्ते ने पकड़ा है। तो आपने कहा ना खाओ, आपने अपने कुत्ते पर बिस्मिल्लाह कहा है लेकिन दूसरे कुत्ते पर बिस्मिल्लाह नहीं कहा है, इसलिए उसको नहीं खाएंगे। यहाँ पर चंद मसाइल और हैं, उन्हें हम इसको बताते हैं। अगरचे हमारे इलाके में कुत्तों से शिकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन बहुत से इलाकों में है, हिंदुस्तान ही में है और अरब ममालिक में भी है। वहाँ बड़े पैमाने पर सहरा में कुत्ते से शिकार किया जाता है। बिस्मिल्लाह कहकर कुत्ता को छोड़ेंगे, उसने शिकार पकड़ा और शिकारी के पहुंचते पहुंचते शिकार मर गया और कुत्ते के साथ दूसरे मुअल्लम कुत्ते नहीं थे, वो दूसरे वैसे ही देसी कुत्ते थे, तो उस शिकार को खाएंगे। आदमी शिकार किया और दूसरे कुत्ते नहीं थे, यानी देसी कोई भी कुत्ता नहीं था, तो उसका शिकार खाएंगे क्योंकि उसके सधाए हुए कुत्ते ने वो शिकार किया है। अगर शिकारी पहुंचा और शिकार तड़प रहा है, ज़बाह करने के लिए मौका नहीं था और मर गया, तो उसको भी खाएंगे क्योंकि ज़बाह करने का मौका नहीं मिला। अगर शिकारी पहुंचा और ज़बाह करने का मौका था पर उसने ज़बाह नहीं किया और तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, तो उसको नहीं खाएंगे क्योंकि ये ज़बाह कर सकता था पर इसने ज़बाह नहीं किया, वो हराम है, मैता है। अगर मुअल्लम कुत्ते को बिस्मिल्लाह कहकर छोड़ा, उसने शिकार किया लेकिन उसके साथ दूसरे कुत्ते मिल गए और शिकार जिंदा है, तो उसको ज़बाह करके खाएंगे, चाहे जिसने पकड़ा हो, सधाए कुत्ते ने पकड़ा हो या गैर मुअल्लम ने पकड़ा हो। अगर मुअल्लम कुत्ते ने शिकार किया
اور اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی مل گئے اور شکار مر گیا تو اس کو نہیں کھائیں گے، کیونکہ پتہ نہیں کس کتے نے شکار کیا ہے، معلم نے کہ غیر معلم نے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ شکار کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، لیکن کتے کو بیچیں گے نہیں اور اس کی قیمت نہیں لے سکتے اور اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد میں ہمارا ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے، اور یہاں پر بات شروع ہو رہی ہے نواقض وضو کی۔ من لم یر الوضوء الا من المخرجین من القبول والدبر، اس مسئلے کا بیان کہ مخرجین سے جو چیز نکلے گی، اب مخرجین کی من بیانیہ ہے، یہ اس کی تفسیر ہے اگلی شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ۔ اگلی پچھلی شرمگاہ سے جو چیز نکلے گی وہی ناقض وضو ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، یا تم میں سے کوئی پاخانہ کر کے آیا ہے، تو جب کوئی پاخانہ کر کے آئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے پاخانے کے راستے سے کیڑا نکلتا ہے یا اس کے اگلی شرمگاہ سے کیڑا نکلتا ہے، جیسے جواں وغیرہ اس طرح کے کیڑے ہوتے ہیں، یہاں تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ باوضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، یہ اپنے وضو کو پلٹائے گا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نماز میں ہنس دیا تو وہ نماز کو دہرائے گا لیکن وضو کو نہیں دہرائے گا۔ آدمی نے نماز میں ہنس دیا، اور ابھی بات آئے گی قہقہہ کی، تو ہنس دیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، باطل ہو گئی، لیکن وضو باقی ہے۔ وقال الحسن، حسن بصری کہتے ہیں آدمی اگر اپنا بال کاٹتا ہے یا ناخن کاٹتا ہے یا اپنے دونوں موزے نکال دیتا ہے تو اس پر وضو نہیں ہے، یعنی اس کا وضو باقی ہے، ان کاموں سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وضو اسی وقت آدمی کو کرنا ہوگا جب حدث ہو، اگلی پچھلی شرمگاہ سے کچھ نکلے تب اسے وضو کرنا ہوگا، ورنہ نہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقہ میں تھے، ایک صحابی کو تیر مار دیا گیا، ان کو وہاں پر نگرانی کرنے کے لیے متعین کیا گیا تھا، اور جہاں پر ان لوگوں نے شفو مارا تھا، جب اس قبیلے کے لوگ آئے تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا جب تک ہم ان سے بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم چین نہیں لیں گے۔ وہ آیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور یہ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، کوئی اونچی جگہ تھی، دو لوگوں نے آپس میں باری بانٹ لی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے، ہم نماز ہی پڑھتے ہیں۔ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد میں اس کو سایہ نظر آیا، اس نے تیر مارا، ان کے پہلو میں لگا، ایک مارا، دو مارا، تین مارا، یہی واقعہ ہے۔ تو ان کو تیر مارا گیا اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، انہوں نے رکوع کیا، سجدہ کیا اور اپنی نماز پوری کر لی۔ حسن بصری کہتے ہیں مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں۔ وقال طاؤس و محمد بن علی و عطاء و اہل الحجاز، طاؤس، محمد اور عطا اور اہل حجاز کا کہنا ہے کہ خون میں وضو نہیں ہے، یعنی گھاؤ سے خون نکلا، ناک سے خون نکلا، کسی وجہ سے کان سے خون نکل گیا، منہ سے خون نکلا، تو اس میں وضو نہیں ہے، آدمی کا اپنا وضو باقی رہے گا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے منہ سے ایک تھوڑا نچوڑا اور اسے دبایا، اسے خون نکل آیا،
لیکن انہوں نے وضو نہیں کیا۔ ابن ابی اوفا، انہوں نے خون تھوکا، ان کے منہ سے خون آ گیا، انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی اور نماز نہیں چھوڑی۔ عبداللہ بن عمر اور حسن بصری کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی پشنا لگواتا ہے، سینگی لگواتا ہے، تو جہاں سینگی لگایا ہے، جہاں گھاؤ لگایا ہے، صرف اس جگہ کو دھل لیں گے بس، اور خون کے نکلنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا وضو برقرار رہے گا۔ یہاں پر جو روایت ہے وہ ابو ہریرہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ برابر نماز میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے مسجد میں۔ ہاں، اگر اس نے حدث کر دیا، ہوا خارج کر دیا، تو پھر جو فضیلت اسے انتظار کی حاصل تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا ترجمہ پھر سے دیکھیں، بندہ برابر نماز میں ہوتا ہے، ثواباً، حکماً نہیں۔ جیسے آ کر کے سب بیٹھ گئے نا مسجد میں اور اب انتظار کر رہے ہیں، تو وہ حکماً ثواباً نماز میں ہے، یعنی ان کو ثواب ملے گا کیونکہ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو اب حکماً ہو گئے۔ تو جب پہلے ثواباً بیٹھا ہوا تھا تو ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، پانی پینے جا سکتا ہے، کسی سے بات کر سکتا ہے۔ لیکن جب نماز میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ساری سرگرمیاں بند ہو جائیں گی۔ فقال رجل اعجمی، ایک اجمی آدمی نے کہا، ابو ہریرہ یہ حدث کیا ہے؟ انہوں نے کہا الصوت، یعنی زرقہ، ہوا کا خارج ہونا، آواز کے ساتھ خارج ہونا یہ زرقہ ہے، اور بنا آواز کے خارج ہونا یہ فسا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو دوسری روایت آ رہی ہے وہ عباد ابن تمیم، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نماز میں ہے تو نماز پڑھتا رہے اور کسی شک و شبہ کی بنا پر نماز نہ چھوڑے، یہاں تک کہ ہوا کے خروج کی آواز سن لے یا یہ کہ مہک سن لے، مہک سونگ لے، مہک سونگ لیا، ایسی صورت میں اب وہ نماز چھوڑ دے اور جا کر کے جلدی سے وضو کرے اور پھر آ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد والی روایت ہے ان محمد ابن الحنفیہ، محمد بن حنفیہ سے، وہ کہتے ہیں کہ علی نے کہا تھا، مجھے بہت مزے آتی تھی، میں شرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھوں۔ میں نے مقداد بن اسود سے کہا تو یہ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا اس میں وضو ہے، یعنی اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی ہے کسی کی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ دوبارہ وضو کرے۔ اور اس کے بعد میں حضرت عثمان بن عفان سے ایک صاحب نے پوچھا تھا، زید بن خالد نے، اور کہا تھا کہ بتائیں، یہاں لفظ آیا ہے آرائیت، کیا آپ نے دیکھا، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، بتائیے، خبرنی خبرنا، اخبرنی، آپ بتائیے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اور منی نہیں گری، انزال نہیں ہوا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا وہ ایسے ہی وضو کر لے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کو دھل لے۔ قال عثمان نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سنا ہے، پھر میں نے اسے علی سے پوچھا، زبیر سے پوچھا، طلحہ سے پوچھا، ابی بن کعب سے پوچھا، تو سب لوگوں نے یہی بات کہی۔ ابھی اس کی تفصیل ہم بتائیں گے۔ اب اس کے بعد میں جو اگلی روایت آئی ہے ابو سعید خدری سے
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی رجل من الانصار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ایک انصاری کو بلایا. وہ انصاری اتبان بن مالک ہیں. وہ آئے، تھوڑا سا لیٹ میں آئے، باہر یہ کھڑے تھے، وہ تھوڑا سا لیٹ میں آئے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائن سے بھانپ لیا کہ بات کیا ہے. آپ نے کہا کہ شاید ہم نے آپ کو جلدی میں ڈال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے اور ہماری آواز سن کر کے جلدی سے بھاگے، جلدی سے گئے نہا کر کے اور آ گئے. انہوں نے کہا ہاں ایسی ہی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، اگر تم جلدی میں ڈال دیے جاؤ یا ایک ہی انزال نہ ہو تو کوئی بات نہیں، تم خالی وضو کر لیا کرو. اس میں جو مسائل ہیں ہم مسائل کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اب پیش کریں گے. بہت مسائل ہیں. بدن میں 2 مخرج ایسے ہیں جہاں سے کچھ بھی نکلنے پر وضو ٹوٹ جائے گا. اگلی شرمگاہ مرد عورت، پچھلی شرمگاہ مرد عورت. مخرجین سے جو بھی نکلے وہ ناقص ہوگا. جو بھی نکلے جیسے پاخانہ، پیشاب، خون، پیپ، کیڑا وغیرہ جو بھی نکلے گا وہ ناقص ہوگا. مخرجین کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصہ سے جو بھی چیز نکلے گی وہ ناقض وضو نہیں ہوگی. جیسے ناک سے خون آنا، منہ سے خون آنا، مواد کا آ جانا، سینگی لگوانا یا کان سے کچھ نکل آنا. جن کے کان میں کچھ تکلیف ہو جاتی ہے، مواد نکلتا رہتا ہے، تو یہ سب ناقض وضو نہیں ہے. نیت، مس ذکر یعنی اپنی شرمگاہ کا کو چھونا، اونٹ کا گوشت کھانا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ مسائل دوسری صحیح احادیث سے ثابت ہیں. جیسے آدمی سو گیا یا کہ آدمی نے شرمگاہ بغیر حائل کے پکڑ لی یا کہ اونٹ کا گوشت کھا لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے آدمی نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو. البتہ نماز کے اندر قہقہا لگانے سے نماز ٹوٹ جائے گی اور نماز باطل ہو جائے گی. اگر یہ فرض نماز ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوگا. اگر نفلی ہے، اگر چاہے تو پڑھ لے اور چاہے تو نہ پڑھے، اسے اختیار ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ نماز کی حالت میں قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز کے باہر قہقہا لگانے سے نہیں ٹوٹے گا. یہ بڑی عجیب منطق ہے. وہاں کیوں ٹوٹ گیا اور یہاں کیوں نہیں ٹوٹا؟ بڑی عجیب منطق ہے. وہاں نماز میں تو نماز ٹوٹے گی، لیکن قہقہا سے آدمی کی طہارت پر یعنی وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نماز کی حالت میں ناقص ہونے کے لیے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ حدیث ثابت نہیں ہے. اسحاف القاری، مخرجین کے علاوہ جسم میں اگر زخم لگ جائے اور اس سے خون بہے تو یہ ناقض وضو نہیں ہوگا. صحابہ کرام اپنے زخموں میں نماز پڑھا کرتے تھے. وہ کتنے غزوات میں جاتے تھے، ان کے غزوات تھے سریہ، اور اس میں جاتے تھے، گھاؤ لگتا تھا اور اس کے بعد میں وضو کر کے اور نماز پڑھتے رہتے تھے. یہاں حدیث میں ایک ٹکڑا آیا ہے کہ حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہتے ہیں معنی یہ ہوگا کہ آواز سنے یا بو محسوس کرے. یہ جملہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ محض شک کی بنیاد پر نماز نہیں چھوڑیں گے. اس کو غور سے سنیے، محض شک کی بنیاد پر نماز نہیں چھوڑیں گے. ہاں اگر آواز سنی یا مہک اور بو سونگی اور یقین ہو گیا کہ حدث ہوا ہے
تب نماز چھوڑیں گے۔ شریعت کی عمارت یقین پر کھڑی ہے، شک پر نہیں۔ اذا جامع فلم یمنی، جب جمع کرے اور انزال نہ ہو، منی کا خروج نہ ہو، تو اس پر غسل ہے کہ نہیں ہے؟ اس بابت علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ غسل واجب ہوگا، دوسرا یہ کہ جب تک منی کا نزول نہ ہو تب تک غسل واجب نہ ہوگا۔ اس بابت راجح رائے یہ ہے کہ دخول کے بعد غسل واجب ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو۔ پہلے یہ حکم تھا کہ الماء من الماء، یعنی اگر منی کا نزول ہو جاتا ہے تو پھر پانی کا استعمال کریں گے اور غسل کریں گے، اور اگر نزول نہیں ہوا تو پھر استعمال نہیں کریں گے اور غسل نہیں کریں گے۔ پر اب یہ منسوخ ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، یا اس کو خواب پر محمول کریں گے کہ خواب میں اگر پانی دکھا اور منی دکھی تو ایسی صورت میں غسل کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ ویسے اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ دخول کے بعد میں غسل واجب ہو جائے گا۔ اذا اعجلت او قحطت، اگر تم جلدی میں ڈالے گئے، اعجلت اعجل یعجل اعجال، جلدی میں ڈال دیا جانا، قحطت قحط بارش کا نہ ہونا، یہاں پر اشارہ اور کنایا ہے کہ بارش نہیں ہوئی، یہاں پر گویا کہ اس کے یہاں انزال نہیں ہوا، بارش نہیں ہوئی۔ استعارہ کے طور پر بولا جاتا ہے جب آدمی نے جمع کیا اور انزال نہیں ہوا، قحط۔ یہاں پر جو فقہی مسائل ہیں اور فوائد ہیں وہ یہ کہ قبل اور دبر کے علاوہ جسم کی کسی بھی حصہ سے نکلنے والا خون ناقض وضو نہ ہوگا۔ پھر سے اس کو دیکھیے، قبل کے علاوہ دبر کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلتا ہے تو ناقص نہیں ہوگا، وہ خون کم ہو یا زیادہ ہو۔ اسلامی شریعت میں شک کا اعتبار نہیں ہے۔ کہا ناقض نماز ہے پر ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ مسائل میں پیچھے ابھی بیان کیا، لیکن تاکید کے ساتھ پھر میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ مسیح کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن غسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، غسل برقرار رہے گا۔ دوست و احباب کی زیارت کے لیے ان کے گھر جانا چاہیے۔ حضرت اتبان بن مالک کی دعوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تھے، تو اپنے سماج کے جو ائمہ ہیں، سماج کے جو علماء ہیں، مفتیان ہیں اور خطبہ ہیں، انہیں مختلف اوقات میں جانا چاہیے۔ بھلے ہی ان کو زمین پہ بٹھا دیں، کرسی پہ بٹھا دیں، کسی بھی طرح سے بٹھا دیں اپنی طاقت کے مطابق، بہت زیادہ اہتمام کریں، بہت زیادہ اہتمام نہ کریں، لیکن جانا چاہیے، کیونکہ علماء نبوت کا کردار ادا کر رہے ہیں، رسالت کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور دین کی باتیں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو انہیں سماج سے جوڑنا چاہیے اور لوگوں سے ملنا چاہیے۔ سینگی لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کے بعد میں ہمارا دوسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کو وضو کروا سکتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو کروا سکتا ہے، تندرست ہے تو کروا سکتا ہے، بزرگ ہیں تو کروا سکتا ہے، رشتہ دار ہیں تو بھی، والد کو، والدہ کو، مہمان کو، بڑے کو، دوست کو، کسی کو بھی وضو کروا دینا، پانی لانا، پانی ڈالنا، وہ اپنی ناک میں، منہ میں ڈالے، ناک میں ڈالے، اس طرح سے ان کو وضو کروانا۔ باب الرجل یودع صاحبہ، آدمی اپنے ساتھی کو اور اپنے دوست کو وضو کرواتا ہے تو کروا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔
अन उसामा बिन ज़ैदिन अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा अफ़ादा मिन अरफा। उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफा से गए, आपने इफादा किया हज्जतुल वदा के मौके पर, तो आप एक घाटी में मुड़ गए, वहां अपनी जरूरत पूरी की। उसामा बिन ज़ैद ने कहा कि मैं आपके हाथ पर, आपके ऊपर पानी डालने लगा, पहले हाथ पे डाला। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, क्या आप नमाज पढ़ेंगे? आपने कहा कि मुसल्ला आगे है, यानी नमाज की पढ़ने की जगह आगे है, वहां मुजल्फा में चल करके हम नमाज पढ़ेंगे। दूसरी रिवायत मुगीरा बिन शोबा की है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे। आप क़ज़ाए हाजत के लिए गए, फिर वापस आए। मुगीरा बिन शोबा आप पर पानी डालने लगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करने लगे। आपने चेहरा धुला, दोनों हाथों को धुला और अपने खूफ पर मसा किया। इसमें जो मसाइल हैं वो ये कि आदमी अपने वालिद, अपनी वालिदा, बुजुर्ग, मशाइख, दोस्त, अहबाब को वुजू करवा सकता है, चाहे कोई शरई उज़्र हो, बीमार हो या ना हो, सब ठीक ठाक हो, हर हाल में उनको वुजू करवा सकता है और इसे अपनी नीयत के हिसाब से नेकी मिलेगी। हदीस नंबर 182 हमारे पास जो है, हदीस नंबर 182, यहाँ पर जो सनद है, काला हद्दसना अम्र इब्न अली काला हद्दसना अब्दुल वहाब काला समीअतु यहया काला अखबरनी साद इब्न इब्राहिम अन्ना नाफि इब्न जुबैर इब्न मुतीम अखबरहु अन्नहु समिअ उर्वा इब्न अल-मुगीरा इब्न शोबा। इसमें, इस सनद में 4 ताबी एक नस्क में आए हैं। वो ताबी हैं यहया इब्न सईद अल-अंसारी, साद बिन इब्राहिम, नाफे बिन जुबैर, उर्वा बिन मुगीरा। इस तरह से जब सनद में आते हैं तो इसे लताइफे इस्नाद में शुमार किया जाता है। वुदू करने में दूसरे से मदद ली जा सकती है, यही बात इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यहाँ बताना चाहते हैं। अब उसके बाद में हमारा एक बहुत अहम मसला आ रहा है, और वो है कि वुजू करें, वो कुरान पढ़ेंगे तो कुरान हमेशा बावुजू होकर ही पढ़ेंगे या एक आदमी बिना वुजू के भी कुरान पढ़ सकता है? ये है हमारा मसला। बाबु क़िराअतिल कुरान बादल हदस व गैरिही, हदस और गैर हदस यानी वो काम जिससे वुजू टूट जाता है। आदमी का वुजू टूट गया, अब वो कुरान पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है? मंसूर इब्राहिम से रिवायत करते हैं कि हम्माम में आदमी कुरान पढ़ सकता है और बिना वुजू के आदमी खत लिख सकता है। खत में आमतौर से आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है। हम्माद इब्राहिम से रिवायत करते हैं कि उनका ये कहना है कि अगर आप हम्माम के पास गए और जो आदमी नहा रहा है, अगर उसके ऊपर इज़ार है तो उसको सलाम करो, और अगर इज़ार नहीं है तो उसको सलाम न करो। अब इज़ार नहीं है, ये उनकी आदत से मालूम हो जाएगी, या है कि वो बता दे कि मैं नहीं पहने हुए हूँ। बिना इज़ार वाले को सलाम नहीं करेंगे, क्योंकि नंगा आदमी बैतुल खला में बैठे हुए आदमी की तरह है, और जो आदमी बैतुल खला में बैठा रहता है उसको सलाम नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो रिवायत है हदीस नंबर 183, ये 183 वाली रिवायत इधर पीछे कई जगह पर गुजर चुकी है, और इसमें जो महल्ले शाहिद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे और आपने अपनी आंखें मली, उसके बाद में सूरे आले इमरान के आखिर की 10 आयतें पढ़ी।
اس کے بعد میں آپ نے مشقے سے وضو کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ اس میں جو اصل مسئلہ ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس نے ویسے ہی کیا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو انہوں نے بھی پڑھا ہوگا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ یہی اصل محل شاہد ہے۔ اور پھر آئیے ہم آپ کو مسائل میں لے چلتے ہیں۔ مسائل میں صرف ایک ہی دو مسئلہ ہے کہ بنا وضو کے قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، ایسے دعائیں پڑھنی ہیں، صبح کی دعا ہے، شام کی دعا ہے، رات کی دعا ہے، یا کہ آدمی کتاب لے کر کے دعائیں پڑھتا ہے، اس میں قرآنی آیت آ گئی تو سب پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی باوضو ہو کر قرآن پڑھ رہا تھا، اب وضو ٹوٹ گیا تو قرآن پڑھتا رہے، وضو کر کے پڑھے، یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن بنا وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آدمی کے اوپر اگر غسل واجب ہے، جنوبی ہے، جمع کیا ہے اور ابھی نہایا نہیں یا احتلام ہوا ہے، تو اسی صورت میں وہ غسل کرے گا۔ حمام میں جو کپڑا پہنے ہیں اس کو سلام کریں گے، اور جو ننگا ہے اس کو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے آدمی کے مانند ہے۔ آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے تو کیا بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جائے گا یا یہ کہ وضو نہیں ٹوٹے گا؟ باب من لم يتوضأ الا من الغش المسکل۔ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کا بیان، اس آدمی کی رائے جس کا یہ کہنا ہے کہ آدمی اگر بہت ایک دم سے گہری بے ہوشی میں ہے تب تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر گہری بے ہوشی میں نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر جو روایت آئی ہے وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی ہے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی تھی جب سورج گرہن لگا تھا۔ تو اس میں جو مسائل ہیں وہ چند ایک مسائل یہ ہیں کہ ہلکی بے ہوشی ناقص وضو نہیں ہے۔ اس باب میں ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو مطلق غشی کو ناقص مانتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہلکی پھلکی غشی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن غشی مثقل، ایک دم بنداس آدمی بے ہوش ہو گیا، بے ہوش کے ہو کے گر گیا، تو پھر یہ بے ہوشی ناقص وضو ہوگی۔ حضرت اسماء کے اوپر غشی تھی پر خفیف تھی، ان کا ہوش باقی تھا۔ اگر گہری غشی ہوتی تو اپنے سر پر پانی کیسے ڈالتی؟ معلوم ہوا کہ گہری بے ہوشی ہی ناقص ہے۔ حضرت اسماء کا یہ فعل ہے، یہ صحابیہ ہیں، ان کا فعل ہے، اور یہ رسول اکرم کی حدیث نہیں ہے، پر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کرتے تھے تو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ یہ بالکل صراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، ہم لوگ آگے اسے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ کو اسماء کے فعل کا علم ہوا ہوگا، اگر ان کا عمل صحیح نہ ہوتا تو آپ منع کر دیتے، لیکن آپ نے انکار نہیں کیا۔ یہ حدیث تقریری ہے، یہ حدیث تقریری ہے۔ اس طرح سے اگر آدمی کے اوپر ایسی بے ہوشی ہے جسے غشی مثقل، یہ مثقل ہے، مثقل نہیں ہے، مثقل یعنی ثقیل کرنے والا گہری بے ہوشی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر یہاں پر تھوڑا سا استطراد کریں، جیسے آدمی بیٹھے بیٹھے سو گیا، کرسی پر سو گیا، تھوڑا جھپکیاں لے رہا ہے، اگرچہ یہ مسئلہ بھی آگے آئے گا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر چت لیٹ کر کے سو گیا
تو وہاں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ اسی قبیل سے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.